أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے ایسی آیت نمبر 23 میں کہ کس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے اور کس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے، اور یہ مضمون اور یہ بیان 5ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ابھی ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ ولا تنکحوا، اور نکاح مت کرو، ماں ان عورتوں سے۔ اصل میں عربی میں یہ اسٹائل الگ ہوتا ہے کہ ماں سے کیا مراد ہے، اس ماں سے مراد ہے نساء، وہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ اسی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آسان رہتا ہے۔ نکاح مت کریے ان عورتوں سے، نہ کہا آبا، نکاح کر لیا آبا حکم، تمہارے باپ داداؤں نے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے، الا ماں، مگر وہ جو کہ قد سلف، ہو چکا، سلف یسلف کے معنی جو معاملہ ہو چکا ہے۔ انہو، یقیناً یہ، یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا، فاحشتاً، بے حیائی ہے، ومقتاً، اور نہایت قابل نفرت ہے، مقتاً نفرت کے قابل چیز ہے، وساء سبیلا، اور برا ہے راہ کے اعتبار سے، سبیل کہتے ہیں اصل میں راستے کو، یعنی یہ برا راستہ ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرمت، حرام کی گئی، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹی، بنتن ایک بیٹی، بنات بہت سی بیٹیاں، امن ایک ماں، امہات مائیں، واخوات اختن بہن، اخوات بہت سی بہنیں، عمتن پھوپھی، عماتن بہت سی پھوپھی ہیں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، خالتن جو اردو میں ہے وہی عربی میں ہے، خالات بہت سی خالائیں، وبنات بنتن بیٹی، وبنات اور بیٹی، بیٹی کس کی، وبنات الاخی بھائی کی بیٹی ہیں جس کو کہتے ہیں بھتیجی ہیں، وبنات الاختی اور بیٹی ہے بہن کی یعنی بھانجی ہیں، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنا، ارضعنا دودھ پلایا، کم تم کو یعنی دودھ پلانے والی مائیں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، لیکن بہنیں کون سی، من الرضاعتی دودھ والی، یعنی آپ نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا اور ایک لڑکی نے بھی اس کا دودھ پیا، تو آپ آپس میں دونوں بھائی بہن بن گئے، رضاعی بہن کہا جاتا ہے جس کو، دودھ شریک۔ وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی ماں یعنی ساس، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اور تمہاری پروردہ لڑکیاں، پروردہ جس کو تم نے پالا ہے، یعنی آپ نے دوسری شادی کی اور یہ عورت آپ کے ساتھ اپنے ساتھ ایک بچی لے کے آئی پہلے شوہر سے، تو یہ آپ کی بچی نہیں ہے، یہ ربیبہ کہلاتی ہے عربی میں، جو بچی پہلی بیوی کے ساتھ آتی ہے۔
अल्लाती फी हुजूरिकुम, जो कि तुम्हारी गोद में हो, यानी तुम उसकी परवरिश कर रहे हो, मिन निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों से, बीवी की लड़की है लेकिन तुम्हारी नहीं। अल्लाती दखल तुम, ऐसी बीवियां दखल तुम बिहिन, के जिन के सोहबत कर ली हो तुमने, बिहिन इन औरतों के साथ। इल्लम तकूनु, इल्लम तकूनु, बस अगर तुमने सोहबत नहीं की, दखल तुम असल के माने दाखिल होना, लेकिन सोहबत करना भी है। और अगर सोहबत नहीं की उन औरतों के साथ, फला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अब उनसे, जो बीवी के साथ आई है लड़की, उससे शादी की जा सकती है सोहबत नहीं की। वहलाइल, और बीवियां, अबनाइकुम, तुम्हारी बेटियों की बीवियां, अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो कि तुम्हारी पीठों से हैं, यानी बहू जिसको हमारे यहाँ कहता है, यानी बेटे की बहू। व अन तजमऊ, और ये कि तुम जमा करो दो बहनों के दरमियान, यानी शादी की तो इजाजत है, दो शादियों की, तीन की, चार की, लेकिन दोनों बहनों से कर ली जाए ये हराम है। इल्ला मा कद सलम, मगर जो के गुजर चुका तो वो माफ है। यकीन अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत फरमाने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। यह है 13 औरतों का तज़किरा जिनसे निकाह करना हराम है। अब आप तफसीर पढ़ लीजिए। जिन औरतों से निकाह जायज़ नहीं, ज़माने जाहिलियत की कुछ बुरी रस्मों का जिक्र इससे पहले हुआ, एक ऐसी बेहुदा रस्म का जिक्र यहाँ है कि बाज़ लोग उन औरतों से भी निकाह कर लेते थे जिनसे निकाह हराम है। इस जगह अल्लाह ताला ने 14 किस्म की औरतों से निकाह करना फरमाया है। वो 14 इस तरीके से हो गई क्योंकि आयत नंबर 23 में तो 13 है, लेकिन आयत नंबर 22 में एक थी सौतीली माँ, तो इस तरीके से 14 हो गई। बाज लोग उन औरतों से भी निकाह कर लेते थे जिनसे निकाह हराम है। इस जगह अल्लाह ताला ने 14 किस्म की औरतों से निकाह करना हराम फरमाया। नंबर 1, माँ। आसान है, इसमें कोई समझाने वाली बातें हैं नहीं। बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, अन्ना, यानी माँ के अलावा जो दूसरी औरत दूध पिलाए, यानी दूध पिलाने वाली माँ। अन्ना की दूध शरीक बहन, ये अन्ना कहते हैं उसको, दूध पिलाने वाली को, यानी दूध शरीक बहन। सास, बीवी की बेटी, यानी जो बीवी के साथ आई है, लेकिन इसमें वो मसला याद रखें कि बीवी की बेटी वो वाली हराम है जिस बीवी से शोहर ने सोहबत कर ली है, ताल्लुक कायम कर लिया है। और अगर सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती और ताल्लुक नहीं हुआ, तो अब उसकी बेटी से निकाह करना हलाल है। ये कुरान में सराहत है। बेटे की बीवी, यानी जिसे बहू कहते हैं, ये अहम मसला है। बाद मर्तबा ससुर अपनी बहू से ही शादी कर लेता है, नाउजुबिल्लाह, ये हराम है अपने बेटे के बाद। बाप की बीवी, यानी जिससे बेटा पैदा नहीं हुआ, यानी माँ की और शोहर, क्या कहते हैं हम, वालिद साहब की बीवी है, लेकिन ये हमारी माँ नहीं, सौतीली माँ है, तो उससे निकाह करना हराम है। बीवी की मौजूदगी में उसकी हकीकी बहन या उसकी दूध शरीक बहन, यानी दो बहनों को एक वक्त में जमा करना हराम है। तो ये तो उसकी हकीकी बहन हो वो भी हराम है, और अगर उसकी दूध शरीक बहन है वो भी हराम है। ये तो अल्लाह ताला ने इस हिसाब से बयान किया कि मर्दों के लिए। अब औरतों के लिए आप खुद ब खुद इससे समझ सकते हैं। औरत के लिए क्या होगा, बाप हराम होगा, बेटी के बजाय बेटा हराम होगा, बहन के बजाय भाई हराम होगा, फूफी के बजाय, फूफा नहीं, फूफी के बजाय चचा हराम होगा। चचा और ताया दोनों एक ही हैं। खाला के बजाय खालू नहीं आएगा, खाला के बजाय आएगा मामू, मामू हराम है। भतीजी के बजाय भतीजा, भांजी के बजाय भांजा। अन्ना
یہ شوہر آئے گا، ظاہر سی بات ہے اس عورت کا شوہر جس کا اپنے دودھ پیا ہے تو اس کا شوہر اس لڑکی کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ دودھ شریک باپ مانا جائے گا۔ انا کی دودھ شریک بہن کے بجائے بھائی آ جائے گا، ساس کے بجائے سسر آ جائے گا، بیوی کی بیٹی تو بیوی کی بیٹی کے بجائے بیوی کا بیٹا آ جائے گا، یہاں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ بیٹے کی بیوی تو یہ داماد آ جائے گا، سسر کے لیے ساس کے لیے داماد سے شادی کرنا۔ باپ کی بیوی یہاں تو مسئلہ نہیں آئے گا یہ والا، بیوی کی موجودگی میں اس کی حقیقی بہن، یہاں بھی مسئلہ نہیں آئے گا عورت کا، کیونکہ اس کے لیے تو دو شوہر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ جب 15ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے جو 5ویں پارے کے شروع میں آ رہا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ وہ عورت جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے وہ بھی حرام ہے، وہ آپ کے لیے حلال تھی عام حالت میں، نہ آپ سے اس کو رشتہ داری ہے، نہ آپ ساتھ میں دودھ پیا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ عورت آپ کے لیے حرام نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا حلال، لیکن اب اس کا نکاح کہیں اور ہو چکا ہے تو اب وہ اس کے لیے حرام ہے۔ ایک ہی وقت میں دو سے نکاح کرنا حرام ہے، جس سے نکاح ہو چکا پہلی مرتبہ اس سے نکاح شریعت مانے گی، اور دوسرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں، اگر کوئی کرتا بھی ہے زبردستی وہ ہوگا ہی نہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ میاں بیوی کا تعلق نہیں بلکہ زنا کہلائے گا، کیونکہ جب دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں۔ اگر دوسرا نکاح کرنا ہے تو پہلے اس سے طلاق ہوگی پہلے والے شوہر سے، اور اگر عدت کا مسئلہ آئے گا تو عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر کے پاس دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے عورت، ایک وقت میں حلال نہیں ہے۔ تو یہ 15 ہوگا، اس طریقے سے میں نے اس وجہ سے بتلا دیا کہ اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب تفصیل الگ الگ دیکھ لیجئے۔ ولا تنکحوا، اس میں تو یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 22 میں کہ بہت سے، جیسے ابو قیس کا آپ نے واقعہ پڑھا کہ ابو قیس کی بیوی جب قبیشہ کا انتقال ہوا تو ابن قیس نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا، تو یہ قبیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئی تھی، تو اس موقع پر یہ سب آیتیں نازل ہوئی تھی کہ یہ کرنا حرام ہے، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جس عورت سے تمہارے والد نے نکاح کر لیا ہے چاہے اس سے بھی صحبت بھی نہ کی، یہ یاد رکھیں، یہاں مسئلہ دوسرا ہے، آگے مسئلہ دوسرا ہے گا، چاہے اس سے صحبت بھی نہ کی ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا اور صحبت کرنے سے پہلے یا بعد میں اس کو طلاق دے دی یا باپ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ دو ہی طریقے سے نکاح ختم ہوتا ہے، یا تو طلاق دینے سے یا انتقال ہونے سے، دو ہی صورتیں ہیں۔ تو اب اس عورت سے اگر بیٹا نکاح کرنا چاہے تو جائز نہیں ہے، بالکل یہی صورت اس کے برعکس حرام ہے، یعنی اگر بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کیا اور صحبت کرنے سے پہلے بعد میں مر گیا یا طلاق دے دی تو اب باپ کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی اپنی بہو سے نکاح کرنا۔ یہ بھی مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ بعد مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ سسر اسی گھر میں رہتا ہے تو نعوذ باللہ بعد مرتبہ اپنی بہو سے کچھ تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو وہ بیٹے ہی سے طلاق دلوا دیتا ہے، بیٹا طلاق دیتا ہے باپ کے چکر میں، یا پھر وہ جب بیٹا اتفاق سے مر جائے تو وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے بہو سے، تو یہ شادی کرنا چاہے طلاق دلوا کر ہو چاہے مرنے کے بعد وہ بیٹے کے حرام ہے، چاہے بیٹے نے صحبت بھی نہ کی ہو، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، صحبت کرنے سے پہلے یا بعد میں ہر صورت میں حرام ہے۔ اسی طرح اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کیا ہو تو بیٹے کے لیے اس عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ نکاح سے تو بہو حرام ہو ہی جاتی ہے، خدا نخواستہ اگر بیٹے نے کسی سے زنا کیا تو اب یہ لڑکی جس کے ساتھ غلط کام ہوا ہے اس لڑکی کا اس لڑکے سے تو نکاح ہو جائے گا جس نے غلط کام کیا آپس میں دونوں نے مل کر، لیکن اس کے ابو اس کے لیے حرام ہو جائیں گے، یعنی لڑکی اس لڑکے کے باپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے دوسری طرف سے سمجھ لیجئے، خدا نخواستہ اگر کسی نے ایک بڑی عورت کے ساتھ غلط کام کیا
اب اس بڑی عورت کے ساتھ اگر وہ شادی کرنا چاہے تو ہو جائے گی، لیکن اس بڑی عورت کی جو لڑکی ہوگی اس سے نکاح کرنا حرام ہوگا، یاد رکھیے۔ تو نیچے والوں سے حرام ہوتا ہے، اوپر والوں سے حرام ہوتا ہے، خاص اس سے اگر کرنا چاہے تو حلال رہتا ہے۔ اچھا، یہ زنا ہی کا مسئلہ نہیں، اسی طریقے سے اگر باپ نے بیٹی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، ایسے بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کیونکہ پردہ تو کوئی کرتا نہیں، ابھی میں بتلا دوں گا۔ اسی طرح اگر باپ نے بیٹی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، یعنی سسر نے بہو کے ساتھ، یا غلط حرکت کی، غلط حرکت کے اندر ہم نے اشارہ لکھا ہے، اس میں بہت سی صورتیں، مثال کے طور پر شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیا، اگرچہ زنا نہ کیا لیکن صرف اس سے ملا ہے، تو بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے، تو بیٹے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سسر سے اگرچہ پردہ نہیں ہے، لیکن پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے لڑکی بے تکلف ہو جائے۔ لڑکی کو کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنی چاہیے کہ اپنے سسر سے بے تکلف ہو، کبھی بھی یہ حرکت نہ کرے، کیونکہ جب بے تکلف ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سسر قریب ہو جائے گا، یہ لڑکی قریب ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس نے شہوت سے آپ بیوی کو، لڑکی کو چھو بھی لیا، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کا نکاح، لڑکی کا نکاح اصل شوہر سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایسے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر بھی وہ گھر ہی میں رہ رہے ہیں۔ جب نکاح ٹوٹ گئے اب کیا ہوگا؟ پوری زندگی، اب پوری زندگی وہ نکاح نہیں رہا، نعوذ باللہ، وہ تو پھر حرام کام ہو رہا ہے۔ اس طرف بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ بتلانے کی ضرورت ہے۔ تو بیٹے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور مسئلے کی تفصیل معتبر مفتی سے معلوم کرنی چاہیے، یعنی خدا نخواستہ اگر یہ بات پیش آ جائے تو پھر تفصیل معلوم کرنی چاہیے، فتویٰ لے کر۔ تو میں نے یہ کہا کہ سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن کھلنے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آگے بات بڑھے۔ یا اگر کسی کو دیکھ رہا ہے، سسر کو دیکھ رہا ہے کہ میری بہو میری طرف مائل ہو رہے، تو پھر پردہ کرنا شروع کر دے، سختی شروع کرے۔ یا بہو کو دیکھ رہا ہے کہ میرا سسر میری طرف مائل ہوتا ہے، تو پھر وہ پردہ کرنا شروع کر دے، سختی کرنا شروع کر دے۔ قرآن نے دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اپنی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب ماں تو بیان کیا، لیکن ماں کے اندر اس میں نانی دادی سب داخل ہیں، نہ نانی سے نہ دادی سے جائز ہے۔ ماں کی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اپنی لڑکی، اب لڑکی کے اندر یہ بھی آ جائے گی، نواسی بھی آ جائے گی، پڑ نواسی بھی آ جائے گی، پوتی بھی آ جائے گی، پڑ پوتی بھی آ جائے گی، سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت سے زنا کیا اور اس سے لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ جس طریقے سے نکاح سے بیٹی بنتی ہے تو زنا سے بھی تو بیٹی بنی، تو اسی طریقے سے زنا کی بیٹی بھی نعوذ باللہ حرام رہے گی، کیونکہ وہ بیٹی کے حکم میں ہے۔ اسی طرح بہن سے نکاح حرام ہے۔ چاہے وہ بہن باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، اس میں یہ مسئلہ نہیں آتا کہ خدا نخواستہ اگر کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا، اس کی بہن اس کے لیے حرام نہیں ہوگی، اس کی بہن سے اس سے شادی کرنا حلال ہے۔ خود اس لڑکی سے بھی خدا نخواستہ جس سے غلط کام کیا ہے، یہ بھی حلال رہے گی، اور اس کی بہن بھی حلال رہے گی۔ یہ مسئلہ بھی بہت پیش آتا ہے، نعوذ باللہ سالی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس سے نکاح باقی رہتا ہے، چاہے وہ پہلے باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، یعنی بہن کیسی بھی ہو۔ اور بہنوں کی اولاد اور اولاد کی اولاد سے بھی نکاح حرام ہے۔ بہنوں کی اولاد آپ سمجھ گئے کہ بھتیجیاں اور بھتیجوں کی بچیاں۔ اسی طرح بھائی چاہے باپ شریک ہو چاہے ماں شریک ہو، اس کی لڑکی، یعنی نہیں، میں نے پہلے بہنجی تھی، اب بھتیجی ہے، بھتیجی اور بھتیجی کی بھتیجی، یعنی اس کی لڑکی سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اپنے باپ کی بہن، اپنے باپ کی بہن کون ہوگی؟ پھوپھو ہوگی، اور عورت کے لیے وہ چچا ہوگا یا تایا ہوگا۔ تو چاہے وہ ماں شریک ہو، یعنی یہ پھوپھو چچا تایا، چاہے صرف ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ماں کی بہن، چاہے وہ باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح انا،
یعنی ماں کے علاوہ جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ بھی ماں کے درجے میں ہے، دودھ تھوڑا سا پیا ہو یا زیادہ۔ یہ بھی اہم مسئلہ ہے، بعض مرتبہ عورت محبت میں آ کر ایسا کر دیتی ہے، تو اگر 2 سال کے اندر اندر، یا احتیاط اگر کریں 2.5 سال کے اندر اندر بچے نے دودھ پیا ہے، تو اب یہ بچے کی ماں بن جائے گی، اب یہ بھی حرام ہو جائے گی، اور اس کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کی بہن بن گئی اور بہن سے نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اول تو 2.5 سال کے بعد اگر بچہ مثال کے طور پر 2.5 سال کا ہو گیا اور اب کوئی عورت دودھ پلا دی اس کو، تو اس سے نکاح حرام نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ پیا ہو، کئی مرتبہ پیا ہو، البتہ ضروری ہے کہ دودھ پینے کی عمر یعنی 2.5 سال کے اندر اندر ہو۔ ان تمام صورتوں میں نکاح کی حرمت آ جائے گی، یعنی نکاح حرام ہو جائے گا۔ نہ کہ منہ کے راستے سے دودھ اندر جانے سے رضاعت ثابت ہوگی، اگر انجیکشن وغیرہ سے دودھ بچے کے اندر پہنچایا گیا تو اس سے حرمت رضاعت یعنی دودھ کی رشتہ داری حرام نہیں ہوگی۔ جب حرام نہیں ہوگی تو وہ یہ بچے کی ماں نہیں بنے گی، جب بچے کی ماں نہیں بنے گی تو اس سے نکاح کرنا حلال رہے گا، یہ مطلب ہے۔ اور اگر دودھ دوا یا کسی جانور کے دودھ میں ملا کر پلایا گیا ہے تو اس میں اگر عورت کا دودھ زیادہ ہے یا برابر ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ حرمت کا مطلب یعنی حرام ہونا ثابت ہوگا۔ تو حرام ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ماں بن جائے گی، اور جب ماں بن جائے گی تو نکاح کرنا حرام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دودھ پینے کی عمر نکل جانے کے بعد پیا، بچہ 2.5 سال کا ہو چکا، اس کے بعد دودھ پیا، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ جب ماں نہیں بنے گی تو نکاح حلال رہے گا۔ دودھ شریک بہن سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی جس لڑکے اور لڑکی نے ایک ہی انا کا دودھ پیا ہے، یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دونوں بھائی بہن بن گئے، اگرچہ ایک دوسرے خاندان کا، لیکن دودھ پیا ہے ایک ہی عورت کا۔ اور جن حقیقی اور نسبی رشتوں میں نکاح حرام ہے، ان تمام رضاعی رشتوں میں بھی نکاح حرام ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ جس طرح حقیقی بہن کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں، یعنی بھانجی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح دودھ شریک بہن کی لڑکی سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اس کی مثال یہ بنے گی کہ دو لڑکیوں نے، مثال کے طور پر دو لڑکیوں نے یہ مثال لے لیتے ہیں، ایک عورت کا دودھ پیا، ایک دوسرے خاندان کی، دونوں بڑی ہو گئی، اتفاق سے ایک کی شادی پہلے ہو گئی، اس کا بچہ ہو گیا، اور دوسرے کی شادی نہیں ہوئی اتفاق سے۔ تو اب اگر یہ لڑکی جس نے دودھ پیا ہے اور وہ لڑکی جس نے دودھ پیا اس کا لڑکا ہے، یہ دودھ شادی کرنا چاہتے ہیں آپس میں، تو نکاح کرنا حرام ہوگا، کیونکہ یہ ایک طرح کے بھانجا ہو گیا یہ لڑکا۔ اسی طرح اگر بھانجی ہوگی تب بھی نکاح حرام ہو جائے گا، بھتیجی ہوگی اس طرح نکاح حرام ہو جائے گا، بھتیجا ہوگا تو نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ یہ مسئلے تو پیش نہیں آتے، اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ بیان بھی نہ کروں۔ مسئلہ جس عورت سے نکاح کر کے صحبت بھی کر لی گئی ہو، یا صرف اس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا ہو، یا اس کی اندام نہانی کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیا ہو، وہ یعنی خاص حصہ، تو اس کی لڑکی اور لڑکی کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر صرف نکاح ہوا، صحبت اور شہوت سے نہ چھوا، تو اس صورت میں اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بیٹے کی بیوی اور اسی طرح پوتے نواسے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، یعنی بیٹے کی بہو ہوتی ہے اس سے بھی نکاح حرام، پوتے اور پوتی اور پوتے کی اور نواسے کی بھی بیوی سے حرام ہے، چاہے وہ لڑکی نسبی صلب سے پیدا ہو یا رضاعی ہو۔ نسبی صلب سے پیدا ہو یعنی عام حالت ہوتی ہے جو بچہ بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، اور رضاعی یعنی دودھ کے ذریعے سے وہ پوتا بنا ہو۔ البتہ اگر وہ گود لیا ہوا ہے تو پھر اس کی بیوی سے نکاح کی اجازت ہے۔ جو گود لیا ہوا بچہ ہوا ہوتا ہے اس کو شریعت نہ بیٹا مانتی نہ بیٹی مانتی حقیقت میں، کیونکہ وہ حقیقی اور خونی رشتے کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ صرف منہ بولا بیٹا ہے۔ زمانے جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا، جس طریقے سے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام تھا، اس طریقے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو ہم نے منہ بولا بیٹا بنا دیا اس کی بیوی بھی ہم سے حرام ہو گئی،
اور اگر اب اس کی بیوی سے ہم پردہ بھی نہیں کریں گے تو شریعت نے کہا نہیں پردہ بھی کرنا ہوگا اس کی بیوی سے، اور اس کی بیوی حرام بھی رہے گی، یعنی ہاں البتہ اس کی بیوی حرام نہیں رہے گی، اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، نکاح کر سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے اجنبی ہے، اور جب اجنبی ہے تو پردہ کرنا ضروری ہے۔ مذہب اسلام نے اس کی تردید کر دی، اور خود رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف عمل کر کے بھی دکھلایا۔ حضرت زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی حضرت زینب بنت جہش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ پہلے حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے آسمانوں پر۔ دو بہنوں کو بھی ایک وقت میں بیوی بنا کر رکھنا حرام ہے، جس سے پہلی شادی کی ہے بس اس سے شادی ہوگی، دوسری سے نہیں مانی جائے گی، ہاں وہ بہنیں باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں یا وہ دودھ شریک ہوں، یعنی آپس کی یہ بہنیں کسی بھی طریقے کی ہوں۔ اسی طرح پھوپھی بھتیجی خالہ بھانجی کو کسی شخص کے لیے ایک وقت میں بیوی رکھنا حرام ہے، یعنی دو عورتیں ہیں، وہ ان عورتوں کا آپس میں ایک بھتیجی ہے ایک پھوپھی ہے، تو دونوں حرام ہیں، جس سے آپ نے پہلی شادی کی ہے وہ حلال رہے گی، دوسری سے شادی ہوگی ہی نہیں، جب ہوگی نہیں تو ساری زندگی ناجائز اور حرام کام ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دو عورتوں سے نکاح کرے اور آپس میں خالہ بھانجی ہو یا پھوپھی بھتیجی ہو، یا اس کے لیے حلال نہیں، ان میں سے ایک ہی کو رکھ سکتا ہے، چاہے خالہ کو رکھے یا بھانجی کو رکھے۔ آخر میں ارشاد خداوندی ہے کہ ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے تم جو غلط نکاح کر کے گناہ کر چکے ہو وہ ہم سب نے معاف کر دیے، آئندہ ان سب سے پورے طور پر پرہیز کرو، بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑے ہی غفور الرحیم ہے۔ یعنی جو کچھ ہو چکا یہ، کیونکہ جب تک کہ قرآن نے حکم ہی نازل نہیں کیا، شریعت ہی نازل نہیں ہوئی، تو تب تک تو معاف رہے گا، لیکن اب اگر کوئی کہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں اس وجہ سے میرا نکاح تو چل جائے گا، اور مجھے تو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس وجہ سے میں نے کر لیا، نہیں اب نہیں چلے گا، کیونکہ اب تو شریعت آ چکی ہے، آپ کو شادی کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے اس سے شادی کرنا حلال ہے میرے لیے یا حرام ہے۔ تو اب اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو اسلامی حکومت اگر ہوگی تو سزا بھی دی جائے گی، اور گناہ تو ہر حال میں ملے گا ہی، اس وجہ سے خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ایک دم میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی، کیونکہ اس کی بیوی حقیقت میں بنتی ہی نہیں ہے یہ، اور اس کا شوہر یہ بنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے بات الگ ہے، لیکن یکدم الگ کرا دیا جائے گا۔ میں نے کہہ دیا کہ 15ویں نمبر کی عورت وہ ہے جو کسی کی بیوی ہے، چاہے وہ اپنے گھر بیٹھی ہو، وہ بیوی ہی کہلائے گی، جب تک کہ طلاق نہیں ہوگی، جب تک کہ میاں بیوی کا آپس الگ الگ نہیں ہو جاتے شریعت کے مطابق، طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے، یا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عدت بھی گزارے، اگر صحبت ہوئی ہے تو اس کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کے لیے ایک وقت میں یا عدت کے وقت میں دو شوہر کو رکھنا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ یہ 15ویں نمبر کی عورت ہے جو 5ویں پارے کے والمحسنات کہتے ہی ہیں ان عورتوں کو جن عورتوں کی دوسری جگہ شادی ہوئی ہے، تو یہ بھی حرام رہے گی۔ یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ سن لیجئے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے انہی سے پردہ ہے، کیونکہ جن سے نکاح حلال ہے وہ آپ کے لیے اجنبی بنی، تو اجنبی سے پردہ کرنا پڑے گا، اور جن مردوں سے عورتوں کے لیے نکاح کرنا حلال ہے تو وہ مرد آپ کے لیے اجنبی بنے تو ان اجنبیوں سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کزن ہوتے ہیں، یہ سب ان سے نکاح حلال ہے، نکاح ہو جائے گا آپ کا، تو آپ کو ان سے پردہ بھی کرنا ہوگا، تو اس وجہ سے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔